السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے معمولی سی شے بھی ممتاز ہو جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ پہلے ایک معمولی سی آبادی تھی، لوگ یثرب کہتے تھے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنا مقدس قدم رکھا تو اب وہ یثرب نہیں رہا، طیبہ ہو گیا۔ اب وہ معمولی آبادی نہیں رہی، دنیا کا افضل ترین شہر ہو گیا۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی، تو وہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا اور حصہ قرار دیا ہے، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسے ان کی بزرگی، ان کی عظمت اور ان کی شان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چند سال پہلے پیدا ہوئی، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا جو ابتدائی دور تھا آپ نے بچپن میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ وہ دقتیں، وہ پریشانیاں، وہ مخالفتیں، طرح طرح کی اذیتیں، سب آپ نے اپنے بچپن کے زمانے میں ملاحظہ فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی شہزادی ہیں آپ۔ سرکار کی 4 شہزادیاں ہیں، ان چاروں میں آپ چھوٹی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور پیاری ہیں، کہ سرکار نے انہیں اپنے جسم کا حصہ قرار دیا، اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو سرکار نے اپنا بیٹا فرمایا۔
ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے دونوں بیٹے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں جس میں کلی حسین و حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شعر ہے کہ بڑے بڑے شعراء بھی اعلیٰ حضرت کی اس طرح کی تعبیر پہ دنگ رہ گئے کہ ایک ہی مصرعے میں والدہ کا بھی ذکر اور دونوں شہزادوں کا بھی ذکر اور تینوں کے اوصاف کا بھی ذکر کہ زہرا ہیں کلی۔ اس میں زہرا کے معنی آتے ہی ہیں کلی کے، تو زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں یہی شعر آج کی تقریر کا عنوان بھی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ مخاطب ہیں، فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، کیا تم راضی نہیں ہو، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، سارے جہان، انکے سیدۃ نساء العالمین، نساء العالمین فرمایا سارے جہان والوں کی، سارے جہان کی عورتوں کی تم سردار ہو۔ تو آپ نے عرض کی وَإِلَىٰ أَيْنَ مریم، اور حضرت مریم پھر کہاں ہے؟ اس لیے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید میں کہ مصطفیٰ کے علی نساء العالم، کہ اللہ نے فرمایا تمہیں منتخب کر لیا عالم کی عورتوں پر، تو ان کی جو فضیلت ہے وہ عرض کرتی ہیں کہ الہ اینا مریم، پھر مریم سرکار نے فرمایا کہ مریم اپنے وقت کی پورے جہان کی عورتوں کی سردار تھی، یعنی اس دور میں جو عورتیں تھیں ان کی سردار، اور تم سارے جہان والوں کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں بھی جو عورتیں تھیں، اس سے پہلے بھی جو خواتین تھیں اور بعد میں بھی جو خواتین ہیں، اور اس سرکار کے زمانے کے بعد بھی جو خواتین آتی رہیں گی، ان ساری خواتین کی تم سردار۔ سبحان اللہ۔ یہ معمولی درجہ نہیں، مرتبہ نہیں۔ تو وہ بے شک جہان کی عورتوں کی سردار، اہل بیت اطہار میں ایک اہل بیت اطہار جن کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر دے، کسی طرح کی برائی تم میں نہیں رہے، تو لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے گندگی کو، نجاست کو، رزق کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے تو وہ ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فرما دے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو انما یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے
گندگی کو، ناپاکی کو دور فرما دے اور خوب خوب پاک فرما دے۔ اب یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے مفسرین کرام کا، علماء کا، کہ اہل بیت اطہار سے چند مخصوص افراد ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں کا قول یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ سورہ احزاب میں جہاں یہ آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس سے پہلے ہی ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، پہلے بھی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسے اور عورتیں نہیں ہیں، تو پہلے سے ذکر ہو رہا اوپر سے سورہ احزاب میں 22ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، شروع میں ہے، اور 21ویں پارے سے ہی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ 22واں پارہ شروع ہوا تب بھی ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، اور وہیں ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی اور عورتیں تمہارے جیسے نہیں۔ اور پھر آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت بھی فرمایا۔ اس لیے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا ذکر پہلے بھی ہے اس آیت کریمہ سے اور بعد میں بھی ہے، تو یہاں مراد اہل بیت سے ازواج مطہرات، ازواج مطہرات۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں زانوں پر اپنے دونوں شہزادوں کو بیٹھایا، امام حسن امام حسین، اور آپ کے پہلو میں ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور سرکار نے اپنی چادر مبارک ان سب کو اڑھائی، سبحان اللہ، اپنی چادر مبارک میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، خاص ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہم ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں یہ میری اہل بیت ہے۔ تو بعض لوگوں نے خاص کر دیا کہ یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں یہ چاروں ہی شامل ہیں، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اس لیے کہ عرف یہ ہے کہ جب گھر والے کہے جاتے ہیں تو بیوی خود بخود شامل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا ہمارے گھر والے اہل بیت جب بولیں گے تو بیوی بھی شامل اور بچے بھی شامل۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ وہم ہو کہ یہ ہیں کہ نہیں، اس لیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ اہل بیت میں شامل ہے کہ نہیں، کہیں یہ وہم نہ ہو کہ یہ نہیں ہے، اس وجہ سے میرے آقا نے اپنی چادر مبارک میں لے کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ بھی میری اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ازواج مطہرات تو ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل بیت سکنا اور اہل بیت نسبت، نسب والے، یعنی نسب سے جو اہل بیت ہے، اور جو مسکن مکان میں رہنے والے، یعنی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت مسکن ہے، گھر میں رہنے والے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین یہ نسبی اعتبار سے اہل بیت۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے، راج مذہب، کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک موقع پر سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو بھی شامل فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار، بعض علماء نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار اور آل پاک سب شامل ہیں، سبحان اللہ، سرکار کے رشتہ دار بھی اور آپ کی آل پاک بھی، قیامت تک آنے والی آل پاک یہ بھی ہمیں شامل ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار کے جن سے اللہ جل وعلا نے گندگی کو دور فرما دیا، گناہ کو دور فرما دیا، انہیں پاک فرما دیا، یہ قرآن نے اعلان فرمایا، اور سرکار نے بعض مواقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، صرف ان کو اہل بیت، یہاں تک کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ صبح کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ جاتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیتی. 40 روز تک میرے آقا کا یہ معمول تھا، جا کر سلام کیا. تو اہل بیت اطہار میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہونا یہ کسی کا اختلافیت میں نہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں. ہاں ازواج مطہرات کو کے سلسلے میں تو جمہور کا مذہب یہی ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں داخل ہیں. اب ان کی شان دیکھو کہ جب نجران کے نصرانیوں نے، نجرانی کے علاقہ ہے وہاں نصرانیوں کا، وہاں کے نصرانی آئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بحث مباحثہ کرنے، مناظرہ کرنے. سرکار کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. اللہ کی طرف سے جو کلمہ حضرت مریم کو القاء کیا گیا وہ کلمہ ہے. تو ان لوگوں نے بات شروع کر دی اور کہا کہ کیا بغیر باپ کا بھی بیٹا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ نے وہ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ کہا بغیر باپ کے بیٹا ہوتا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر باپ کیا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم بغیر باپ کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہو، جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ جل وعلا نے ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا. ان کو تم جب اللہ کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں کیا خراب ہے؟ سبحان اللہ. نصرانی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے، انہیں خدا کا بیٹا نہیں کہتے، اللہ کا بندہ مانتے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں بغیر باپ کے وہ اللہ کے بندے ہیں، تو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لیکن وہ حجت کرتے رہے. تب آپ پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ سے خطاب ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. اے محبوب فرما دو فَقُلْ تَعَالَوْا آؤ. آپ فرماؤں سے فَقُلْ فرما دو تعالو آؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. اپنے بیٹوں کو نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی آتے تم بھی آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑا کر کے دعا کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم اللہ کی لعنت جھوٹے پر ڈالتے ہیں. کہا ٹھیک ہے ہم لوگ غور کر کے بتائیں گے. جب سرکار نے یہ فرمایا آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، آؤ تم اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے عورتوں کو لے آتے ہیں، ہم خود بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑگڑاتے ہیں اور ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالیں گے. جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ سوچ بچار کے بتاتے ہیں، کل بتاتے ہیں، اللہ غور کر لیتے ہیں. گئے اپنے بڑے پادری کو بلایا عبد المسیح کو اور کہا کہ ایسا ہے. انہوں نے یہ مباہلے کے لیے کہا، مباہلے کی دعوت دی ہے. مباہلہ کہتے ہیں نا کہ دونوں آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے پر بد دعا کریں، گڑگڑائیں اللہ کی بارگاہ میں. جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہو جائے گی. مباہلے کی دعوت دی ہے. تو وہ بڑا پادری کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ بھی تو جانتے ہو کہ واقعی یہ نبی آخر زمان ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ جن کی بشارت انجیل میں ہے، تورات میں ہے، وہ کوئی اور نہیں، یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب جانتے تھے وہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. مبشر یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ خوشخبری دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، اب میرے بعد جو آئیں گے وہی احمد ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کوئی نبی نہیں آیا، سرکار ہی تشریف لائے. تو خود وہ کیا کہتا ہے ان کا بڑا پادری کہ تم سب لوگ تو جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہے، یہی نبی آخر الزمان ہے، پہچانتے ہو، ان کی نشانیاں سب پڑھی ہے تم نے، خوب جانتے ہو، اس لیے اگر مباہلہ کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے.
مبالغہ کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے ان کی بات جزیہ دے کر کے مان لو۔ دوسرے دن لوگ آئے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین تھے، سبحان اللہ، گود میں امام حسین ہیں، اور ایک دستے پاک میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، اور سرکار کے پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ، اور سرکار ان سے فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تم لوگ آمین کہنا، سبحان اللہ، دعا کروں تو آمین کہنا۔ اب وہ لوگ آئے، اب ان کا جو سردار تھا، بڑا پادری تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ہے۔ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ ٹلنے کی ہٹنے کی دعا کر دیں تو پہاڑ بھی ٹل جائے، اس لیے ہرگز مبالغہ مت کرو ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اور دنیا کے عیسائی ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا وہ لوگ تیار ہو گئے کہ ہم جزیہ دیں گے، سرنڈر ہو گئے، جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے اور واپس ہو گئے، مبالغہ نہیں کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان لوگوں نے مباہلہ کیا ہوتا تو جنگل، پورا جنگل جل جاتا، جنگل جل جاتا، جنگل کے پرندے اور جانور سب جل جاتے، اور 1 سال کے اندر پوری دنیا کے عیسائی جو ختم ہو جاتے، قیامت تک عیسائیوں کا نام نشان نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی دعا اور ان کے پیاروں کا آمین کہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو فرمایا، سرکار نے فرمایا تو میں دعا کروں تم لوگ آمین کہنا۔ اور پھر قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو قرآن میں تو ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود آتے تم بھی آؤ۔ تو جب اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو سرکار نے اپنے بیٹوں کو حسن و حسین کو بلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے گھر کی عورتیں ہیں تو سید النساء کو بلایا، خاتون جنت کو بلایا، اور اپنے جوانوں کا ہے تو حضرت مولا کائنات صاحب۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، وہ ہیں۔ یہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے جس میں کلی حسین و حسن پھول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نواسہ رسول، ذکر شہدائے کربلا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کتنا پیار فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حضرت علی مولا کائنات بھی ہیں، تو حضرت علی نے سرکار سے عرض کی کہ حضور آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ محبت؟ ایسی بات پوچھ، داماد رسول ہے، اور حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا محبت تو فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں، عزت تمہاری زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہیں اور تم فاطمہ سے زیادہ میرے نزدیک عزت والے ہو۔ سبحان اللہ، انہیں بھی خوش فرمایا، انہیں بھی خوش فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، جن کی شان قیامت میں ظاہر ہوگی، قیامت میں ظاہر ہوگی۔ سب پل صراط سے گزریں گے، کوئی اعلان نہیں، پل صراط گزریں گے، لیکن جب سیدہ فاطمۃ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہوں گی، اعلان ہوگا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو کہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے جلوے میں پل صراط سے گزرنے والی۔ سبحان اللہ، شہزادی رسول، شہزادی رسول، ایسا پردہ تھا ان کا، قسم خدا، ایسا کہ آپ نے بھی احتیاط کی کہ میرے انتقال کے بعد بھی، زندگی میں تو پردہ جو تھا ہی، اہتمام تھا، میرے انتقال کے بعد بھی میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے۔ پہلے ایسا تھا کہ جس طرح سے مردوں کا جنازہ لے چلتے تھے، یعنی کفن تو ہوتا لیکن کفن کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھیں گے آپ وہاں عرب میں کہ جنازے جو آتے ہیں نا، وہ بالکل بس ایک سیدھی سے چارپائی جیسے ہوتی ہے اور اسی پر جنازہ کھلا ہوا رکھا رہتا ہے، چہرہ وغیرہ ڈھکا رہتا ہے، اور خواتین میں ایک چادر ہو جاتی ہے۔ تو پہلے اسی طرح سے جنازے اٹھتے تھے، عورتوں کے مردوں کے کفن ہوتا تھا بس۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا کہ تم ایسی جگہ کے رہنے والی ہو
جہاں کے طور طریقے الگ ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرا کوئی جسم نہ دیکھے، میرا جنازہ ایسے اٹھے، لہذا تم کو ایسی چیز میرے لیے بناؤ کہ میرا جسم چھپا رہے۔ تو انہوں نے لکڑی سے ایک گہوارہ بنایا، ایسے گہوارہ، اور جب سیدہ فاطمہ سے دیکھا تو بڑا پسند کیا، بڑی خوش ہوئی، اور پہلا جنازہ تھا کہ جو گہوارے کے ساتھ اٹھا۔ اب اس کے بعد پھر خواتین کے جنازے جو اٹھتے رہے وہ اسی طریقے سے اوپر گہوارہ، اس پر چادر پڑی ہوتی، یعنی جسم کی حیت بھی ظاہر نہ ہو۔ اہتمام یہ فرمایا انتقال سے پہلے خود ہی غسل فرما لیا، یہ ان کی خصوصیت، خود ہی غسل فرما لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے کوئی غسل نہ دے، میں نے غسل کر لیا۔ یعنی احتیاط دیکھیے اور مقام دیکھیں آپ، اس لیے اسی غسل کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے انہیں نماز جنازہ کے بعد دفن فرمایا تھا، پھر کوئی کسی نے غسل نہیں دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی پردہ والی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ آپ ہی کے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں سرکار ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں قیام پذیر تھے، آج جہاں سرکار کا روضہ انور ہے یہی حجرہ عائشہ ہے، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی قسمت۔ اب اور بھی ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات تو سب کی باریاں ہیں، آج ان کے وہاں، آج ان کے وہاں باری واجب ہے۔ ہاں اگر بیوی چاہے تو اپنی باری دوسرے کو دے سکتے ہیں، آج کسی کو وہ کہنے ہاں میں اپنی باری فلاں کو دیتی، اب سرکار بار بار پوچھتے ہاں اچھا ہاں کل کس کے وہاں ہے، کل کس کے وہاں ہے، تو ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں رہنا چاہتے ہیں، تو تمام ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی باریاں حوالے کر دی۔ سرکار کے مرضی مبارک زبان سے نہیں فرمایا، لیکن سرکار کے مرضی مبارک ازواج مطہرات دیکھا کہ ہم سب نے اپنی باریاں حضرت عائشہ صدیقہ کو دی، تو سرکار اخیر ایام میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی حجرے میں تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ سرکار علی وصال سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی، پہلے روئیں بعد میں ہنسی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کیا کہا حضور نے، کہا بھی نہیں بتاؤں گی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا سرکار نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا پہلے میرے کان میں کہا تھا کہ اب میں چند دن کا مہمان ہوں، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہوں۔ تو سرکار کی جدائی سے مجھے رونا آ گیا، میں رو پڑی، تو مجھے روتا ہوا دیکھا تو سرکار نے میرے کان میں کہا اور مجھ سے سب میرے اہل میں گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی آ کر ملو گی۔ کتنا چاہتے سرکار، رونا نہیں دیکھا، سب سے پہلے تم ہی ملاقات کرو۔ تو میں ہنس پڑی، لیکن یہ بتا دیجیے ابھی وہاں ظاہر کرنا۔ تو بعد میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تب انہوں نے بتایا کہ سرکار نے کیا کہا تھا۔ پہلے سرکار نے اپنی وفات طیبہ کے بارے میں بتایا اور بعد میں میرے انتقال کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ تو یہی ہوا، 6 مہینہ گزرا تھا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا پردہ فرمائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے جہان کی عورتوں کا سردار فرمایا، قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی عورتوں کی سردار کون ہے اور جنتی خواتین کی سردار کون ہے۔ سرکار نے دونوں، چاہے وہ جنت کی عورتیں ہوں یا دنیا کی عورتیں ہوں، سب پر آپ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی حیض نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ انسانوں میں حور ہے، جس طرح سے حور جو ہیں، حور یہ حیض سے پاک ہوتی، حورانے بہشتی جو ہیں وہ حیض سے پاک، جنت میں کہاں یہ سب۔ تو
اب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسانوں میں حور ہیں، انہیں کبھی حیض نہیں آیا، اور دائبت ولادت کے بعد خون آنا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی کوئی مدت نہیں ہے، کم سے کم مدت کچھ نہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جب بھی ولادت ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحے کے لیے، کبھی آپ نے نفاس وغیرہ کی وجہ سے کوئی نماز آپ کی قضا ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ خواتین کے لیے جب تک وہ حیض میں ہے نماز ان کی معاف، نفاس میں ہے نماز ان کی معاف، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نماز کی ایسی عاشق، ایسی شوقین کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عرض کرتی پروردگارا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تیری بندی فاطمہ تیرا سجدہ تو کر دے۔ رات رات بھر کھڑے ہو کر کے، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، اور جب اذان فجر کی ہوتی تو کہتی مولا ایک رات ایسی لمبی ہو جائے کہ جی بھر کے میں سجدہ کر سکوں۔ ایسی عابدہ، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، طیبہ ہے طاہرہ ہے، کبھی ناپاکی نہیں، تو کیا کہا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ انہی کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، امام حسن بڑے شہزادے، امام حسین چھوٹے شہزادے۔ سن 3 ہجری رمضان المبارک میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سرکار کی بارگاہ میں لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سرکار نے فرمایا علی تم نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ کہا حضور اب تک تو نہیں رکھا، حضور ہی کچھ تجویز فرمائیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام اللہ کی طرف سے آئے گا، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے تجویز کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ آپ کو اس شہزادے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، اللہ مبارکباد پیش کرتا ہے آپ کے اس شہزادے کی ولادت پر، اللہ جل وعلا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں سیدنا علی مرتضیٰ کا وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا تھا، لہذا حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر اس کا نام رکھا جائے۔ فرمایا کیا نام تھا؟ کہا ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر۔ شبر عربی میں کیا معنی ہوگا؟ حسن، تو حسن رکھا۔ اور دوسرے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہنا، آپ کی ولادت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے خواب دیکھا، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا بڑا عجیب خواب ہے، آپ سے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار نے نہیں بتائیے کیا؟ عرض کرتی حضور میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا چچی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، بڑا مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے وہاں بیٹا ہوگا اور سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے، پھر وہ لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آئی، سرکار نے لیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گود میں لیا، ان کے کان میں بھی آذان گئی اور ان کا نام حسن تجویز ہوا، شبر۔ حضرت امام حسین بھی گود میں دیے گئے، میرے آقا نے اذان دی، اب ان کا نام تو سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے، فرماتے ہیں حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر، یہ عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان میں شبر اور شبیر، عربی میں حسن اور حسین۔ سبحان اللہ۔ شبر کا معنی حسن اور شبیر کا معنی حسین، اور یہ دونوں نام کہتے ہیں کہ اب تک یہ دونوں نام جو ہے درجہ خفا میں تھے، پوشیدہ تھے، کسی اور کا نام اس وقت تک نہیں رکھا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے حسن اور حسین سرکار کے ان دونوں نواسوں کا نام رکھا۔ سبحان اللہ، شان حسنین کریمین، عظمت حسنین کریمین، دونوں شہزادے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے۔ امام حسین امام حسن کے بارے میں تو یہ ہے کہ سرکار نماز میں ہوتے
اور یہ شہزادے آتے، بھائی بچوں کی عادت ہے چھوٹے رہتے، آپ بھی دیکھیں گھروں میں سجدے کے جائیں گے تو بچے جو ہیں وہ کبھی جو ہے وہ پیٹھ پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی گردن پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے سرکار نماز میں ہوتے، سجدے میں ہوتے، یہ آتے، یہ شہزادے آتے سرکار کی پشت مبارک پر یا گردن پر بیٹھ جاتے، حضور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ خود نہیں اتر جاتے۔ یہ شہزادے دونوں یہاں تک کہ حضور نماز پڑھتے، قیام کی حالت میں ہوتے یا رکوع میں ہوتے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے پیر کے بیچ میں سے ادھر سے ادھر نکلنے کی، تو اگر یہ پیر کے درمیان سے نکلنا چاہتے تو نماز کی حالت میں سرکار اپنے دونوں پاؤں کو کشادہ فرما دیتے۔ سبحان اللہ، نماز کی حالت میں، یہ نہیں کہ ڈانٹ پڑے یہ کرے، نماز پڑھے تھے کیا کر رہے، نہیں، اللہ اکبر، میرے آقا اتنا چاہتے تھے، سرکار کرم فرما رہے ہیں، اتنا چاہ رہے کہ نماز میں اگر سجدے میں ہے تو جب تک یہ پشت مبارک سے نہ اترے اس وقت تک سر مبارک نہیں اٹھاتے، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، دونوں پاؤں کے درمیان سے نکلنا چاہیں سرکار اپنا قدم پاک کشادہ فرما دیتے تھے، کبھی اپنے دوش مبارک پہ سوار کر کے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے داہنے کاندھے پہ حضرت امام حسن، بائیں کاندھے پہ حضرت امام حسین کو لیے جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ سوار کتنا اچھا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ سبحان اللہ، اور ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کر دی، ہم لوگوں کے لیے بھی سرکار نے اسی موقع پہ دعا فرمائی، کیا فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی محبت ہاں دکھاوے والی نہیں ہے، ہاں وہ محبت جو شریعت کے دائرے میں ہو، وہ محبت جو نسبت رسول کی بنیاد پر ہو، وہ محبت جو جوانان جنت کے سردار سے ہو۔ سبحان اللہ، تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی قرب کو بتایا کہ جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ حسین کا ہے۔ یہ جوانان جنت کے سردار، یہ حسن و حسین، پھر حسین کے بارے میں فرماتے ہیں جو کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، معنی یہ ہوا کہ حسین کی محبت رسول کی محبت، حسین سے دشمنی رسول سے دشمنی، حسین کی چاہت رسول کی چاہت، حسین کی اطاعت رسول کی اطاعت۔ جن لوگوں نے دشمنی کی امام حسین سے، گویا انہوں نے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، اور جو ان کو دوست رکھے، جو دوست رکھے وہ رسول اللہ کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا اور صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، سرکار نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی مثال ہے میری اہل بیت کی کہ فمن رکبہا نجا ومن تخلف ہلاکا۔ وہ سفینہ نوح وہ ہے کہ اس دور میں جو اس جہاز پہ اس کشتی پہ سوار ہو وہی بچا، اور جو اس کشتی پہ چڑھنے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے اہل بیت وہ ہیں کہ جو ان کی محبت کی کشتی پہ سوار ہے اسی کے لیے نجات ہے، اور جو ان کی محبت کی کشتی سے دور ہے پیچھے رہ گیا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن اب کوئی کہے کہ فلاں دیکھیں یہ ہے، وہ اسی محبت کرتے ہیں کہ سینہ کوٹ ڈالتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، جو وہ لوگ محبت کرتے ہیں تو ان کی نجات ہے۔ لیکن ساتھ ہی میرے آقا آگے بھی فرماتے ہیں، کیا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو اہل سنت و جماعت کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی پہ سوار بھی ہیں، اور صحابہ کرام جو نجوم ہدایت ہیں ان سے ہدایت بھی پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں کشتی اور ستارے ان دونوں کا بڑا ربط ہے۔ پہلے اس میں
جب سمندر میں دریا میں لوگ سفر کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ رات میں جب چاند نہیں نکلتا تو راستہ کیسے مقرر ہو؟ کشتی میں سوار ہے، راستہ دکھ نہیں رہا ہے کیونکہ بالکل اندھیرا ہے، تو ستارے کی روشنی سے، ستاروں کی حرکتوں سے اور ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ جو راستہ متعین کرتے تھے کہ یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، ان ستاروں کو دیکھ کر کے. تو اسی لیے ستاروں کی مثال دی جاتی تھی کہ یہ نجوم ہدایت ہیں، یعنی ہدایت کے ستارے، کہ کشتی پر سوار ہو تو بغیر نجوم ہدایت کے، بغیر ستاروں کو دیکھے ہوئے صحیح راستہ کشتی نہ پا سکے دریا میں. ستاروں کی وجہ سے کشتی صحیح رخ پہ چلتی ہے. تو اب اس معاملے میں اگر ہدایت پہ کوئی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار بھی ہیں، اور صحابہ کرام جو نجوم ہیں ان سے روشنی بھی پا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت. اب اگر کوئی سوار ہے لیکن صحابہ کرام سے دشمنی ہے تو وہ بھی نجات نہیں پانے والا. دونوں چیزیں ہوں ضروری، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہو اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہو، اور یہ خاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا. روافض نے دعویٰ کیا اہل بیت اطہار کی محبت کا، لیکن صحابہ کرام کو اکثر صحابہ چند کو چھوڑ کر کافر قرار دیا. اور یہ خارجی، یہ ناصبی، ان لوگوں نے اہل بیت اطہار خصوصاً علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک کو کافر کر دیا معاذ اللہ. تو یہ دونوں جو افراط و تفریط میں، اور ہم الحمدللہ اس کشتی پہ سوار ہیں جو، اور ہم ان ستاروں سے روشنی لے رہے ہیں جو صحابہ کرام ہیں. اب اہل بیت، اب حضرت علی کی محبت والے، حضرت علی نے خود ہی فرمایا، حضرت آخری جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا، اے لوگوں سن لو، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا کہ علی تمہاری مثال مسیح کے جیسی ہے، تمہاری مثال مسیح کے جیسی ہے. اے لوگوں سن لو، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، گمراہ ہو گئے. ایک تو اتنی ان سے محبت کا دعویٰ، اتنا محبت کہ معاذ اللہ انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا، اور ایک نے اتنی دعوت کی کہ سولی پہ چڑھانے کے کا دعوت دار ہو گئے، ان کی ماں پہ معاذ اللہ تہمت لگائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ، دونوں گمراہ ہوئے، اور میرے بارے میں بھی دو گروہ. ایک وہ ہوگا جو میری عقیدت و محبت میں اتنا بڑھے گا کہ معاذ اللہ مجھے خدا کا دے گا. اور واپس گروہ ایسا بھی ہے، کچھ تو وہ ہیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے معاذ اللہ بھول ہو گئی، وہی لانا تھا حضرت علی کے پاس لے کے چلے گئے حضور کے پاس معاذ اللہ. تو یہ عقیدت و محبت نہیں ہے. عقیدت و محبت وہی ہے جو حقیقت کے دائرے میں رہ کر کے. تو حضرت علی نے خود ہی فرمایا، لوگوں سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ جو ہے وہ ہلاک ہوگا. ایک وہ جو میری دشمنی کرے گا، اور ایک وہ جو مجھ سے محبت اتنی کرے، میری عقیدت میں اتنا بڑھے گا کہ گمراہ ہو جائے گا. تو لہذا حضرت مولا کائنات نے اسی وقت متعین کر دیا کہ افراط و تفریط سے الگ ہو کر کے جو گروہ ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا. الحمدللہ وہ گروہ جو ہے اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ